حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت جو ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس جملے پہ ذرا غور کریں آپ۔ ہم تو عمل کو اہمیت دیتے ہیں نا، لیکن اگر نیت خراب ہو تو پھر عمل کی تو کوئی حیثیت نہیں رہی نا۔ جہنم میں سب سے پہلے حدیث میں ہے کہ 3 نیک عمل کرنے والوں کو مسلمان جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ مسلمان تو ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی، عمل ٹھیک تھا، نیت ٹھیک نہیں تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم کس سوچ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک بہت بڑی اہم بات ہے، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ سارا دار و مدار ہماری زندگی کا منحصر ہے اس سوچ پر جس سوچ میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا میں نے کہ ہماری زندگی کی کامیابی یا ناکامی کا سارا دار و مدار اس پہ ہے، ہماری سوچ پر ہے۔ کیا سوچ رہے ہیں، کس سوچ میں زندگی۔ تو دیکھیں، اب جو موضوع ہے وہ تو یہ ہے کہ کس سوچ میں ہم زندگی، ہاں سوچ ہماری دنیا کی ہے، بات ختم ہو گئی، فل سٹاپ۔ اور کوئی سوچ ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے۔ سوچ تو اس وقت ہوتی ہے جب آپ کا یقین ہو جائے ایک بات پہ، پھر سوچ۔ اب مثال کے طور پہ گرمیاں آ رہی ہیں اور آپ کے پاس سردیوں کے کپڑے ہیں، موٹے کپڑے ہیں، تو آپ ضرور سوچیں گے کہ بھئی اس موسم کے مطابق کپڑے بنوا لیں۔ یا گھر میں مہمان آنے والے ہیں، کوئی بھی موقع ہے، مہمان آنے والے ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں، تو آپ سوچیں گے کہ مثال کے طور پہ رات رہیں گے وہ، تو آپ برابر کریں گے سوچ۔ تو یہ عام سادہ سی بات ہے، ہر معاملہ ایسا ہی۔ انسان آج کا مسلمان یا بلکہ عام انسان جتنی بھی آبادی ہے، 8 ارب ہے سمیت مسلمانوں کے، دنیا کی سوچ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک جملہ ہے، اس پہ آپ سوچیں، بڑی اہم بات ہے، کیونکہ سوچ کے مطابق ہمارا عمل ہوگا۔ اور سوچ تو میں نے لفظ استعمال کیا ہے، اصل یہی بات جو ہے قرآن کے حساب سے یا جو بھی، تو یا وہ نیت کی بات ہے۔ سوچ، جو نیت ہوگی وہی سوچ ہوگی، اور جو سوچ ہوگی اس کے مطابق عمل ہوگا ہمارا۔ کل یعمل علی شاکلتہ، ہر انسان اپنی شاکلہ، ایک سوچ ہے اس کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ تو ایک بات یہ بنیادی طور پہ، میں زیادہ طویل گفتگو نہیں کر رہا ہوں گا، لیکن میں بنیادی بات کر رہا ہوں اور آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کی نیت کیا ہے۔ دراصل آپ کی نیت اور آپ کا سوچ کا اظہار آپ اپنے عمل سے کر رہے ہیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بھئی دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نا، نہیں، آپ کا عمل بتا رہا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے اور آپ کی سوچ کیا ہے، دل میں کیا ہے آپ کے۔ تو یہ مطلب وہ باتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں، لیکن ہم اس کی حقیقت سے ہم آگاہ نہیں ہیں۔ دلوں کا ٹھیک ہے، انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کے دل، لیکن ایک بات جو بالکل واضح ہے کہ جو ہماری نیت ہوگی وہی ہماری سوچ ہوگی اور وہی ہمارا عمل ہوگا، اس کے لیے ہی ہمارا عمل ہوگا۔
جو صاحب بصیرت لوگ ہیں تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی باتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، سوچ کیا ہے، تو اس کی باتوں سے پتہ چل جاتا ہے. ایک عالم ہے تو اس کے جو باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی سوچ کیا ہے، باتوں سے پتہ چلتا ہے. ظاہر تقریر ہے، خطیب صاحب ہے تو خطیب 1 گھنٹے کی جو تقریر کرے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا لیول کیا ہے، کیا سوچ رہا ہے، دین کے متعلق اس کی سوچ کیا ہے. خیر میں زیادہ اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ. مومن کی نیت جو ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے. اس جملے پہ ذرا غور کریں. ہم تو عمل کو اہمیت دیتے ہیں نا، لیکن اگر نیت خراب ہو تو پھر عمل کی تو کوئی حیثیت نہیں رہی نا. جہنم میں سب سے پہلے حدیث میں ہے کہ 3 نیک عمل کرنے والوں کو مسلمان جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. مسلمان تو ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی، عمل ٹھیک تھا، نیت ٹھیک نہیں تھی. تو بہرحال یہ ذرا نوٹ کر لیں اس بات کو. سوچ اگر دنیا کی ہو گئی تو پھر آپ دنیا کے لیے زندگی گزاریں گے، اور اس کا ایک نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ خوش نہیں رہیں گے. کیوں کہ ہر خواہش تو پوری نہیں ہوگی، اور ایک خواہش پوری ہوگی تو دوسری پیدا ہو جائے گی. اور پھر آپ دنیا کے لیے دیکھیں، جس نے بھی ارادہ کر لیا دنیا کا وہ ایک بدحال زندگی گزارے گا. یہ میں کلیئرلی کہہ رہا ہوں، کیونکہ سکون اللہ کی یاد میں ہے، صحیح سوچ میں ہے، صحیح نیت میں ہے. آپ کی دنیا میں رہنے کی نیت اگر دنیا ہو گئی تو پھر آپ پریشان رہیں گے. اگر آپ خوش نہیں ہیں، پریشان رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سوچ محدود ہے اور وہ دنیا کی ہے. بات ختم ہو جاتی ہے. ہم سب ظاہر کو ہم نے اہم سمجھا ہوا ہے اور ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور اس میں پہلے جو ہے وہ خاندان آ جاتا ہے. بیوی سوچ رہی ہے دنیا کا اور ظاہر کا. آج کل جو گھریلو زندگی ہے تو بھئی میرا شوہر کا مجھ سے کیا سلوک ہے، تو اسی کے مطابق پھر وہ اپنا عمل بنا لے گی. میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا غور کریں. یہ نہیں کہتی ہے نا کہ تم مجھ سے اگر برا سلوک کرو گی تو میں بھی بری ہوں گی. یہ ایک وہ ہے، اس کا تو مجھ سے سلوک ہی اچھا نہیں ہے. لیکن میں شوہر بیوی کی بات نہیں کر رہا، بات کر رہا ہوں میں نیت کی. اور بات جو یعنی سوچنے کی ہے وہ یہ ہے، اور یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اگر سوچ آپ کی دنیا کی ہو گئی، دنیا اور آخرت کا آپ کا خسارہ ہو گیا، نقصان ہو گیا. ایک تو آپ خوش نہیں رہیں گے، بدحال زندگی گزاریں گے، خوش نہیں رہیں گے کیونکہ آپ دنیا کو دیکھ رہے ہیں، آخرت آپ کے مد نظر نہیں ہے، یقینی نہیں ہے آپ کا. تو پھر فریادیں کرتے رہیں گے، یا اللہ کب حالات سدھریں گے. یہ ویسے میں اشارات کر رہا ہوں. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا کام بنے گا. تو آپ بس امیدیں، سوچیں، غم، پریشانیاں ہماری صرف دنیا کی ہیں. یہ بہت یعنی سوچنے کے قابل بات ہے. اپنے اوپر رحم کریں. اس دنیا کو آپ نے اپنی سوچ کے ذریعے جہنم بنایا ہوا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا، شوہر بیوی سے کہتی ہے یا بیوی شوہر بیوی سے کہتے ہیں تم نے تو میری زندگی جہنم بنا دی. آج کل ایسے لوگ بھی ہیں نا. تو یہ وہ عملی اظہار ہے جو آپ کر رہے ہیں، آپ کی سوچ اس سے ظاہر ہوتی ہے. دنیا مومن کے لیے جنت ہے، اور جو آخرت کو نہیں مانتا اس کے لیے دوزخ ہوگی. ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا وہ خوش نہیں رہے گا.
پریشان ہوگا بدحال۔ اچھا ایک بات میں آخر میں اور کہوں گا، اگر آپ پریشان ہیں کسی بھی وجہ سے تو آپ کی سوچ صحیح نہیں ہے، آپ غلطی پر ہیں۔ اپنی نیت کو درست کریں، نیت کو صحیح کریں، رخ کریں اللہ کی طرف، اللہ کو نیت بنائیں۔ زندگی آپ کو اللہ نے دی ہے تو اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں، اللہ کے لیے زندگی گزاریں، ورنہ آپ کا برا حال ہوگا۔ دنیا میں بھی اس وقت بھی ہے آپ کا برا حال ہے، کوئی خوش نہیں ہے، اور آخرت میں تو جہنم جس پر آپ کا یقین نہیں ہے لیکن وہ حقیقت ہے، جیسے کہ ہر روز سورج نکلتا ہے ہم دیکھتے ہیں، اس سے زیادہ حقیقت ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے جہنم ہے یا جنت، وہ بالکل حقیقت ہے۔ اچھے گھر کا انتخاب کریں دنیا میں، آخرت میں، کیونکہ دو ہی ٹھکانے ہیں، ایک میں آپ نے ضرور جانا ہے۔ اللہ کی بخشش اور اللہ کی طرف، اللہ کی جنت کی طرف دوڑ لگائیں، نیت کو صحیح کریں، اللہ کے لیے زندگی گزاریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم